إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. حضرات محترم، جس طرح کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ گزشتہ کئی صورتوں کا آغاز اللہ انہی باتوں سے کر رہے ہیں کہ کفار ضد اور اناد کی وجہ سے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان ترازی کرتے کہ آپ نے قرآن خود پڑھ لیا. اللہ رب العزت فرما تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہہ دی وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ. ہمارے دل تمہاری باتوں میں پردے میں ہیں، ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سمجھ آتی اور ہمارے کانوں پہ بوجھ ہے، ہم تمہاری بات سن ہی نہیں سکتے. وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ، اور تمہارے اور ہمارے درمیان پردہ ہے، ہم تمہیں دیکھ نہیں سکتے. یہ کسی آدمی کی بات کو رد کرنے کے لیے ہمیشہ طریقہ رہا ہے. جب کوئی جواب نہ ہو تو پھر کہتے ہیں فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو. یہ ہمیشہ طرز عمل اس وقت ہوتا ہے جب سننے والے کے پاس دلیل نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس بھی کسی کی چیز کا جواب نہیں ہوتا، ہم دوسرے کو کہتے ہیں جا اپنا کام کر. یہ کوئی جواب نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اللہ کے بڑے حوصلے والے ہیں اور اللہ کے انبیاء بھی بہت حوصلے والے ہوتے ہیں. اتنی باتوں کے باوجود مشتعل نہیں ہوتے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہماری بات کو ایک دوسرے سے ہو جائے ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں اور سالوں پرانی باتیں یاد کروانا شروع کر دیتے ہیں. نہ اللہ نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کیسے تمہیں نظر نہیں آتا، کیسے تم میری بات کیوں نہیں سن سکتے، کیسے تمہارے دلوں کے اندر پردہ ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہاری طرح کوئی ایک انسان ہوں. اگر میری دوسری باتیں تمہیں سنی جاتی ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں تو صرف دین کی بات ہے جو تمہیں نہیں سنی جاتی. کیا میں کوئی دوسری مخلوق ہوں کہ میری بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یا میری کوئی زبان دوسری ہے؟ جس طرح تم ایک خاندان رکھتے ہو، میرا بھی خاندان ہے.
جس طرح تم صاحب اولاد ہو، میں بھی ایک صاحب اولاد ہوں، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، میری بھی ایک ماں آمنہ اور میرا والد عبداللہ ہے، میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح، کیوں نہیں تمہیں میری بات سمجھ آتی؟ لیکن اللہ نے مجھے تم پہ جو فضیلت کی ہے وہ یہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی ہے الہ واحد نے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے، وہ بات میں آپ سے کرتا ہوں۔ فاستقیموا الیہ، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ۔ واستغفروا، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے جو تم کر رہے ہیں، اس لیے اللہ سے معافی مانگو۔ اگر شرک کی حالت میں مر گئے تو وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ ہم نے بڑی رفاہیت کی ہے اور بہت سے اچھے کام کیے ہیں تو اللہ کو کسی کام کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ہم پیچھے سورۃ زمر میں یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں، آپ سے پہلے سارے انبیاء کو یہ بات بتلائی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر کسی نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں سارے اعمال برباد کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی سید الانبیاء، سرور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا قل، اے میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن جو فوقیت اور فضیلت وحی کی آپ کو ہے وہ سارے انسانوں سے بلند کر دیتے ہیں۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھے وحی کی گئی ہے الہ واحد کی طرف سے، اس لیے فاستقیموا، اللہ کی طرف سیدھے ہو جاؤ، واستغفروا، اور اس سے معافی مانگو، وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ پھر فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے، اپنا مال سنبھالتے ہیں، کسی غریب غربے سے کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی غریب سامنے آ جائے تو نفرت کرتے ہیں۔ یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں، آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں۔ سورۃ یاسین انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم پڑھ آئے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو تو کہتے ہیں اگر اللہ نے انہیں کھلانا ہوتا تو خود کھلا دیتا۔ یہ وہ تکبر ہے جو مال اپنے مالک کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا وہ بخیل ہوتا ہے، اور وہ آخرت پہ بھی یقین نہیں رکھتا بلکہ اس کا انکار کرتا ہے۔ کوئی سوال جواب نہیں ہونا، یہ مولویوں کی بات ہے۔ یہ صرف اس زمانے میں نہیں، آج کے دور میں بھی ایسے بدنصیب ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، حقیقتاً اللہ کی نظروں میں انسان ہی یہ ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے
زندگی منفرد ہوتی ہے دوسرے انسان لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بعض اوقات اللہ کسی کو اتنا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ پوچھتے کھاتی رہے ختم نہیں ہوتی، لیکن اللہ چاہے تو ایک دن میں سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ اور بے شمار لوگوں کے متعلق ہم نے دیکھا کہ سارے کا سارا اثاثہ جل کے خاک ہو جاتا ہے ایک رات میں، اور اللہ کے لیے اتنی مشکل نہیں۔ حقیقتاً اجر اور بدلہ ایمانداروں کے لیے جو ہے وہ ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے اجر اور ایسی بات کی امید رکھنی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کے لیے دو شرطیں ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل۔ جس کے پاس یہ دونوں نعمتیں ہوں گی اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔